اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد آصف الرحمن اپنے پروگرام امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام دوست احباب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے یہ ماشاء اللہ سے 10 رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، اور جو نسبت ہے حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. آج اسی ٹاپک کو لے کے ہم اپنی نشریات آپ تک پہنچائیں گے، اس میں بہت سے سوال و جواب بھی ہوں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ نعتیہ وہاں بھی مجسمہ بھی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اسی پروگرام کو میں آگے بڑھاتے ہوئے پروگرام کی میزبانی کے لیے ہمارے محترم جناب حاجی احمد بن ہاد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ ہمیں پروگرام کے پہلا خلاصہ بیان دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب. شکیر بھائی میں آپ کو 2 منٹ میں فون دوبارہ کرتا ہوں، ذرا نا آن لائن ہو ایک جگہ پہ، میں دوبارہ آپ کو فون کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی السلام علیکم بھائی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے. جی اللہ کا شکر ہے صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو تندرستی دے. بڑی کاوشیں ہیں جی آپ کی ماشاء اللہ سے. آج 10واں آپ کی رمضان گزر گیا محبت. الحمدللہ. جی جی بے شک جی بے شک. اللہ آپ کو تندرستی دے. اور کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر. جیسا کہ ایسا ماشاءاللہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج ماشاءاللہ 10 رمضان المبارک تھا، جو کہ آج اختتام پذیر ہو چکا ہے، اور 11ویں رمضان کی سحری کی طرف ہم لوگ گامزن ہیں. تو بالکل اسی ایسا. حوالے سے آج ماشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ جی تعالیٰ. تو انشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ آپ باقاعدہ پروگرام کو آگے کی طرف بڑھائیں. جی بہتر جی بہتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام امید کے ساتھ برادر عزیز محمد آصف رونی کے فیس بک پیج سے آپ سے مخاطب ہے آپ کا میزبان محمد احمد بن حاج. اور ناظرین محترم جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج ماشاءاللہ سے 10واں روزہ گزر گیا، یعنی کہ عشرہ رحمت ختم ہو گیا. اب ہم نے 11ویں سحری کی طرف بڑھنا ہے، اور 11ویں سحری کی بھی ہوگی. اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 10واں روزہ جب ہم نے گزارا، 10ویں روزے کی نسبت ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے. آج ان کا یوم وصال بھی تھا، اس پہ بھی گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف پیش کرتا چلوں. ہمارے پاس ہر روز کی طرح دنیا نعت کے نیر تمام بڑی خوبصورت شخصیت، عالمی اسلام کا بہت بڑا نام، بڑی خوبصورت آواز، میرے بہت ہی محترم جناب محترم محمد عابد رؤف قادری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کو آج کے اس پروگرام امید میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم عابد بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام جناب علی، میں ٹھیک ہوں، بالکل ماشاء خیریت سے اللہ. ہوں الحمدللہ. اور آپ کے لیے بڑی نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں جی میری سبھی ٹیم کے اللہ آپ کو لیے. سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت پروگرام کا رکھے. عابد بھائی آپ کی بڑی محبتیں ہیں کہ آج ہمارے ساتھ آپ امید پروگرام میں تشریف لائے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید پروگرام میں، اور آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ اپنے قیمتی وقت سے وقت آپ نے ہمیں دیا. آپ کو اللہ تعالیٰ جزا دے. اور ناظرین محترم ان کے ساتھ ساتھ ہماری بہت ہی محترم شخصیت، عالم دین بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، اور بہت پیار والی شخصیت ہیں، بڑے خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. میری مراد جناب محترم محمد احمد رضا قادری صاحب سے ہے، تو وہ بھی آج ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے. میں قبلہ حضرت علامہ محمد احمد رضا قادری صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی حضور صاحب کیا کیسے حال ہے ہیں؟ آپ کے؟ خیریت ٹھیک سے؟ ہے جناب الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. قبلہ آپ کو رمضان کی بھی بہت ساری مصروفیات ہیں، تراویح بھی پڑھانی ہوتی ہے، اور ماشاء اللہ سے اور بھی کافی معاملات دیکھنے پڑتے ہیں. اس کے باوجود آپ نے ہمارے پروگرام میں ٹائم دیا، آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامت والی زندگی عطا فرمائے. بہت شکریہ. اور ناظرین آمین محترم ان کے ساتھ ساتھ بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور حکمت کے شعبے سے ان کا تعلق ہے، اور ہمارے پروگرام کا وہ حصہ ہیں. میری مراد جناب محترم حکیم محمد عمر اطاری صاحب سے ہے، تو وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں قبلہ حکیم صاحب کو بھی آج اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا. حکیم محمد عمر اطاری صاحب. السلام علیکم رحمۃ السلام اللہ جی. علیکم جناب حکیم صاحب، کیا حال ہے جناب؟ حضور ٹھیک ہے؟
الحمدللہ یہ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں دے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی ترقیاں دیں. بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں کا. الہی آمین. حکیم عمر اطاری بھائی آپ کو ایک مرتبہ پھر پروگرام امید میں اپنا حصہ ڈالنے کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آپ نے بے پناہ مصروف وقت نکالا، بہت شکریہ آپ کا. آج آپ سے بہت ساری باتیں بھی ہوں گی اور آپ کی بڑی محبت ہے، بڑا مشکور ہوں میں آپ کا. اور ناظرین محترم، جو اس پروگرام کے روح رواں ہیں، میری مراد گدائے گنج بخش جناب محترم حافظ محمد کاشف حجویری بھائی آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہیں، اور ہمیشہ کی طرح وہ خوبصورت ماشاء اللہ سے شخصیت ہیں. میں آج کے اس پروگرام میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. حافظ محمد کاشف حجویری صاحب، السلام علیکم. حافظ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ حافظ کاشف حجویری صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے؟ لگتا ہے کہ آپ کی کوئی نیٹ کی پرابلم ہے ہمیشہ کی طرح، آپ کو میری آواز نہیں پہنچ رہی. بہرحال آصف بھائی، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ پاک کی پاک کلام سے کرتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا نہایت ادب، محبت اور چاہت کے ساتھ حضرت علامہ محمد احمد رضا قادری صاحب سے قبلہ آیت بینات کی تلاوت سے آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله اللہ. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ناظرین محترم، آپ تحریف انقلاب کی تلاوت فرما رہے تھے میرے بہت ہی محترم حضرت علامہ محمد احمد رضا قادری صاحب آیت بینات کی صورت سے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما چکے. اور میں حمد باری تعالیٰ کے لیے گزارش کروں گا جناب محمد عابد رف قادری بھائی سے کہ عابد بھائی آپ اس پروگرام میں حمد باری تعالیٰ کے ساتھ اپنی حاضری پیش کیجیے. جناب محمد جی عابد رف قادری. یہ حمد بھی ہے اور استغاثہ بھی ہے جی. ایک نیا کلام جو میں نے ابھی چند دن پہلے ریکارڈ کروایا ہے اس کے اشعار پیش کر رہا ہوں. توبہ میری یا خدا میری توبہ، توبہ میری یا خدا میری توبہ، توبہ میری یا خدا. الہی یقیناً خطا کار ہوں میں، بہت ہی برا ہوں گناہ گار ہوں میں. الہی یقیناً خطا کار ہوں میں، بہت ہی برا ہوں گناہ گار ہوں میں. تیرے در پہ ہوں آ پڑا میری توبہ، تیرے در پہ ہوں آ پڑا میری توبہ، توبہ میری یا خدا. پریشان حالی نے ڈالا ہے ڈیرا، ہے چاروں طرف سے مصائب نے گھیرا.
پریشان حالی نے ڈالا ہے ڈیرا ہے چاروں طرف سے مصائب نے گھیرا کہاں جائے بندہ تیرا میری توبہ کہاں جائے بندہ تیرا میری توبہ توبہ میری یا خدا جو بیمار ہیں دے شفا میرے مالک جو مشکل میں جکڑے چھڑا میرے مالک جو بیمار ہیں دے شفا میرے مالک جو مشکل میں جکڑے چھڑا میرے مالک مصیبت سے سب کو بچا میری توبہ مصیبت سے سب کو بچا میری توبہ توبہ میری یا خدا گناہ سے کبھی بھی نہ میں باز آیا مگر رزق روکا نہ تو نے خدایا گناہ سے کبھی بھی نہ میں باز آیا مگر رزق روکا نہ تو نے خدایا رہی تیری جاری عطا میری توبہ رہی تیری جاری عطا میری توبہ توبہ میری یا خدا میری توبہ توبہ میری یا خدا ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اور واقعی ہی عابد بھائی یہ اشرف احمد ہم گزار چکے ہیں اشرف احمد گزر گیا ہے اور یقین کریں کہ ہم نے اشرف احمد کا حق اس طرح ادا نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا وگرنہ اللہ کو ہم پر پیار آ جاتا لازمی آ جاتا اور آج ہمارے لیے حرمین شریف کے دروازے کھول دیے جاتے بس توبہ استغفار کی ضرورت ہے اللہ کی بارگاہ میں اور وسیلہ تیرے آقا کا اگر دے دیں تو اس سے بڑی اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی اللہ رب العزت یہ حالات دنیا کے ٹھیک کرتے آپ کی بڑی محبت ماشاءاللہ حمد باری تعالیٰ آپ نے بڑے اسماعیل اور عمر اطاری بھائی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہیں الحمدللہ یہ سب آپ کی دعائیں ہیں عمر اطاری بھائی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو 10 روزے گزر گئے صبح ہم نے 11ویں روزے کی تیاری رکھنی ہے اور اشرہ مغفرت میں ہم نے داخل کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب یہ بتائیے کہ اس وقت جو حالات پوری دنیا کے ہیں لاک ڈاؤن بھی ہے اور معاملات بھی ہیں تو باقی باتیں تو بات کی ہیں مجھے یہ بتائیے کہ رمضان اور طب نبوی آپ اس کو دونوں میں کیسے جوڑتے ہیں ایسا بہت اچھا سوال ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی برکتیں نازل فرمائے روزہ ایسا بیسیکلی روزے کے اور ہمارے انسان کے درمیان جو اسپرچول ریلیشنز ہوتے ہیں یہ بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں میں آپ کو جیسے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کھانا کھانا ہم لوگوں کے لیے حلال ہے ہم نے کھانا کھانا ہے 3 ٹائم پانی پینا ہے 3 ٹائم اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنی ہے مطلب جب بھی ہمیں ضرورت پڑے تو ہم روزے کی حالت میں ان چیزوں سے دور رہتے ہیں تو جب ہم ان چیزوں سے دور رہتے ہیں کیونکہ یہ ہم لوگوں کو منع ہو جاتی ہے نا ہم کھانا کھانا منع ہے بھائی اتنے وقت کے لیے آپ نے بھوکا رہنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو جب آپ ان چیزوں کو پریپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو تو آپ کا جو ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی خواہشات ہوتی ہیں آپ اس کے خلاف ایک بڑا مضبوط قسم کی عمارت جو تعمیر کر لیتے ہیں جس کو آپ سیلف کانفیڈنس بھی کہہ سکتے ہیں تو روزے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اگر آپ کسی حلال کام سے اپنے آپ کو روکیں تو رک جاتے ہیں
تو روزے کا جو ہمیں سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ملے گا، جب کوئی حرام کام ہوگا، جب کوئی ایسا کام ہوگا جو دین اسلام کے خلاف ہو، جو ایتھکس کے خلاف ہو، جو معاشرتی اقدار کے خلاف ہو، تو آپ اپنے آپ کو اس کے خلاف بھی بڑا پریپیئر کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں یار یہ میں برا کام نہیں کروں گا. اور یہ ہمیں الحمدللہ رمضان ایک میسج بھی دیتا ہے، ہمیں ہماری تیاری بھی کرواتا ہے. تو میں تو روزے کو جو ہے بہت زبردست اسپرچل جو ہے وہ اٹیچمنٹ کا باعث سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کے ذریعے آپ اپنی شخصیت کو نہ صرف نکھار سکتے ہیں، بلکہ جو آپ کی نیگیٹیوٹی ہے، جو آپ کے جسم کے اندر ہے، جو آپ کے مائنڈ کے اندر ہے، آپ اس کو بہت اسٹرانگ کر سکتے ہیں، اس نیگیٹیوٹی کو ختم کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ پازیٹیوٹی کے اندر چینج کر سکتے ہیں. تو میرے نزدیک تو رمضان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اب اگر ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے، ہم لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور جو ہے وہ اس کی طرف توجہ نہ کر سکیں، تو شریعت تو انسان کو، مسلمان کو ہر لمحے ہر جگہ پہ گائیڈ کر رہی ہے. یہ صرف ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ اس کو کس طرح لیتے ہیں. تو الحمدللہ رمضان جو ہے وہ جس طرح میں پچھلی دفعہ بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر میں کہتا ہوں کہ جس طرح ہم اپنے مال کو زکوٰۃ دے کے پاک کرتے ہیں، اس طرح ہم اپنے جسم کی زکوٰۃ روزے کی صورت میں ادا کرتے ہیں. جب ہم بالکل روزے ٹھیک. کی صورت میں یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ صرف وہ ہم اپنے آپ کو اپنی کئی قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، بلکہ ہم اپنا ایک ایسا انسانی جسم کے اندر مدافعتی نظام ڈیولپ کر لیتے ہیں جو ہمارا مختلف قسم کی بیماریوں سے بچنے میں نہ صرف مددگار ہے، بلکہ ہمارے لیے بہت ساری جگہ پہ آسانیوں کا باعث بھی بنتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور عمر بھائی ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. میں اسی کو آگے کنٹینیو کروں گا، مگر میں ایک کلام لینا چاہتا ہوں پروگرام میں. اور ہماری آج خوش نصیبی کہ حضرت علامہ محمد احمد رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو علامہ صاحب، سب سے پہلے تو آج کا جو دن گزرا وہ ام المومنین ملکۃ العرب اور ہمارے مومنوں کی ماں میرے کریم آقا کی زوجہ محترمہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا یہ یوم وصال تھا. وہ ہم نے آج جہاں بھی ہوا ہم نے اس پہ گفتگو کی. تو آپ اس سے پہلے کہ میں نعت کی طرف آؤں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ دو چار لفظ اس بارے میں آپ فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفعہ. نبی پاک نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نفع پہنچائے. تو سوشل میڈیا کو الحمدللہ جس نہج پہ جا کے اہل سنت و جماعت والے لوگوں کے نفع کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ اپنی مثال آپ ہے. اور اسی کی ایک کڑی آج کی یہ بیٹھک ہے. سبھی خوبصورت چہرے آج اسی لیے اکٹھے ہوئے. ہمارے برادر مکرم جناب حکیم عمر اتاری صاحب اور قبلہ محمد احمد مناز صاحب، عابد عبدالروف صاحب اور حجویری صاحب اور آصف رومی صاحب، ہم سبھی آج یہاں پر جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کی شان بیان کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سے پہلے سوشل میڈیا کو اس طریقے سے استعمال نہیں کیا جاتا تھا، اور کرونا کی وجہ سے بہت سارے دوست جو دور تھے پہلے بہت قریب ہو گئے. اللہ پاک جو ہے اس وبا کو ہم سے دور فرمائے. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ اپنی ذات میں اتنی زیادہ جو ہے وہ موضوعات رکھتی ہیں. اگر ان کو بطور امتی کے دیکھا جائے تو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت عورتوں میں آتی ہے. اگر آپ کو بیوی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو آپ کی اسلام میں اتنی قربانیاں ہیں کہ وہ خاتون جو عرب کی مالدار ترین خاتون ہے، لیکن جب نبی کی زوجہ بنی اور کڑا وقت آیا تو شیب ابی طالب نے محبوب کریم جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پتے کھا کر بھی گزارا کیا ہے. آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوکے رہ کر بھی گزارا کیا. یہ میں اس
عورت کی بات کر رہا ہوں جس نے آنکھ ہی امیر گھرانے میں کھولی اور ایک کیا مکے کی کامیاب ترین تاجرہ تھی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ بنتی ہیں تو پھر امتحانات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ اگر ان کو ماں کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس کائنات میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بیٹی اس کائنات کو دے کے جانے والی بھی ہماری اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اللہ پرورش کے اللہ اعتبار سے، آپ کی عادات کے اعتبار سے، تو یہ سارا کریڈٹ جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ جو نکھار تھا، یہ تربیت تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی۔ اور ان کے اندر میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ بے شمار موضوعات ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے۔ جب اسلام کے لیے مال خرچ کرنے کا وقت آیا تو سب کچھ اسلام پہ لٹا دیا۔ اللہ تو ان کے اندر بہت سارے موضوعات ہیں اور ہر موضوع کو اتنے قلیل وقت میں بیان کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں آپ سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت بیٹھک کا اہتمام کیا، وگرنہ لوگ تو سمجھتے تھے کہ شاید حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر یا حضرت امام حسن کا ذکر یا حضرت امام حسین کا ذکر یا مولا علی کا ذکر صرف اہل تشیع کرتے ہیں، اللہ لیکن اللہ اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح کا ذکر اہل سنت و جماعت کرتے ہیں ایسا ذکر ان ہستیوں کا کوئی بھی نہیں کرتا۔ بے اور شک میرے حضور آقا ایسے ہی مولا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من لطم الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت، جو اپنے چہرے کو پیٹے اور گریبان چاک کرے اور زمانہ جاہلیت جیسے واویلا مچائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ الحمدللہ بے جس شک ہستی کا جتنا حق تھا اور جس کو جتنا ماننا چاہیے تھا، اہل سنت و جماعت والے اتنا ہی مانتے ہیں، نہ اس سے زیادہ اللہ مانتے ہیں نہ اس سے کم مانتے ہیں، اور یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا خاصہ ہے۔ بے شک حضور بہت شکریہ آپ کا، بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے، اور جی تھوڑے سے علی ہی صاحب وقت میں یہاں آپ پہ نے بہت جی یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اس ٹائم ہمارے ماشاءاللہ جو ویورز کی تعداد ہے وہ ماشاءاللہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور بہت سے دوست ہم جوائن کر چکے ہیں، جن میں خاص طور پہ ہمارے شیخ اسلم صاحب پتی پتی پھول پھول، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں، سعید شاہ صاحب ہیں انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں، ندیم خان صاحب ہیں، اور جتنے دوست ہیں میری بہنیں ہیں جو اس ٹائم پروگرام ہمارا دیکھ رہی ہیں لائیو، ہم سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی نشریات کو بہتر سے بہتر آپ کی طرف پیش کریں۔ جی آئی صاحب۔ انشاءاللہ آصف بھائی ہمارے ساتھ اس وقت دنیا اسلام کی ایک ایسی شخصیت بھی ہمیں دیکھ رہی ہے کہ جن کا ایک اپنا، ان کے گھرانے کا ایک اپنا نام ہے، مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد عمر عشری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حافظ کریم سلطان صدیقی صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور میں حافظ صاحب کو اگر میری آواز سن رہے ہیں تو سلامت کرتا ہوں، اور آپ کی بڑی محبت ہے کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو کتاب پائے، اور ان کے ساتھ ساتھ اکبر تاج صاحب ماشاءاللہ اور بہت سارے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ وہ آج جڑے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور قبلہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ کوزے میں دریا کو بند کر دیا، چھوٹی سی گفتگو میں ہی آپ کی آپ نے بات بہت کچھ بتا دیا۔ اور ناظرین محترم یہاں پر ایک کلام شامل کریں گے، میں گزارش کروں گا قبلہ سے ہی حضرت علامہ مولانا محمد احمد رضا قادری صاحب سے کہ جتنے اچھے یہ انسان ہیں، جتنے اچھے یہ عالم دین ہیں، اتنے اچھے یہ اصلاح خان بھی ہیں، اور قبلہ آپ کوئی بھی سرکار کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کریں۔ میں چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کا عظیم البرکت سیدی امام اہل سبحان سنت اللہ کا سبحان اللہ، ہماری کلام خوش جو ہے نصیبی ہے حضور۔ میں آپ کے بسم اللہ۔ گوش گزار کروں۔ تمامی حضرات ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچی بات سکھاتے یہ ہے
سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مرقد میں بندوں کو تھپک کر، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوب قبلہ کیا کہتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، ہمیں جوائن کیا بابا مختار صاحب نے گجرانوالہ سے، ہمارے بہت ہی محسن ہیں، ان کے ساتھ ساتھ شیخ نذیر صاحب نے، اکبر تاج صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور دیگر ماشاءاللہ عادل ریاض صاحب اور سید سلطان ٹیپو سرور صاحب اور بہت سارے دوست ہمیں جوائن کر چکے ہیں، میں سبھی کا مشکور ہوں۔ اور ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج ہمارا 10واں روزہ گزرا، اور الحمدللہ امید پروگرام کا بھی آج 10واں ہی ایپیسوڈ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور حکیم عمر اتاری صاحب، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، رمضان بھی ہے، لاک ڈاؤن بھی ہے، اور کاروبار سارے بند ہیں، بازار سارے بند ہیں، مگر بازاروں میں رش اتنا زیادہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آج میں گزر رہا تھا تو نیشنل بینک کے آگے یقین کرے کم از کم کو کوئی 1000-1500 بندے کی لائن لگی ہوئی تھی۔ حضور، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ آپ کا بازار میں رہنا ہے، بازار میں اٹھنا بیٹھنا ہے، باقی معاملہ سارے آپ بازار کی یونین کے آپ رکن بھی ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن کس چیز کا لاک ڈاؤن ہوا ہے؟ کاروبار بند کر کے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، غریب کی مزدوری کو بند کر کے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، کس چیز کا لاک ڈاؤن ہے یہ؟ کیوں ہم نہیں سمجھتے اس بات کو؟ بھائی صاحب، سب سے مزے کی بات ہے، نہ یہ کرونا بینک کے باہر لمبی لمبی قطاروں میں آتا ہے، نہ یہ کرونا مارکیٹ کے اندر آتا ہے، نہ یہ کرونا ایسا نامراد ہے بازاروں کے اندر آتا ہے، نہ یہ کرونا کسی اور جگہ پہ آتا ہے۔ اس کرونا کو دیکھیں کتنا دیسی لبرل ہے، لنڈے کا انگریز ہے یہ کرونا، کہ یہ فوری مسجد میں گھس جاتا ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ کرونا نہ ہو گیا پاکستان کے اندر موجود جتنے لنڈے کے دیسی لبرلز ہیں نا، یہ وہ ہو گئے۔ میں اس پہ گفتگو کروں گا یہ سب، لیکن چونکہ میں پہلے جو اسپرچل ریلیشنز تھا اس کے اوپر گفتگو کر رہا تھا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنا بات بسم اللہ، اپنی بات مکمل کریں۔ فاسٹ اور اسپرچل ریلیشن جو ہے، روزہ اور اسپرچل ریلیشن جو آپ کی روح کا ایک تعلق ہے، وہ کس طریقے سے روزہ بحال کرتا ہے۔ ابراہیم مسلو ہے، وہ بہت بڑے ایک اسکالر گزرے ہیں، ان کا ایک انسان کی فطری خواہشات اور ضروریات زندگی کے اوپر ایک نظریہ تھا، ایک ضرورت تھی،
اس کو میسلو کا اہرام کہتے ہیں, وہ بڑا فیمس ہے. وہ انسان کو جو ہے نا سب سے بنیادی ضرورت ہوتی ہے فوڈ, واٹر اینڈ شیلٹر. جب انسان اپنا خوراک, پانی اور رہنے کی جگہ پوری کر لیتا ہے نا, تو اس کے بعد وہ اپنی عزت نفس کی تسکین کے لیے مختلف چیزوں کے اندر, فنون کے اندر وہ کمالات حاصل کرتا ہے. تو میسلو کے اس نظریے روٹی, کپڑا اور مکان نے مغرب میں بہت پذیرائی حاصل کی, اور وہ ڈارون کا ایک مطلب تھا نظریہ کہ انسان اور حیوان جو ہے, انسان بندر سے انسان بنا, وہ اس کو ہے. لیکن اسلام چونکہ اس کو ڈینائل کرتا ہے. میں صرف اپنے ٹاپک کے اوپر, اپنے اصل مدے کے اوپر آؤں گا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجت اللہ میں لکھتے ہیں کہ حجت البالغہ کے اندر لکھتے ہیں کہ انسان کے اندر دو قسم کی جو ہے نا وہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں. ایک کوالٹی ہوتی ہے جو جانوروں کی طرح کی ہوتی ہے, وہ صرف جو ہے نا وہ ہوتی ہے ٹیرسٹریل کوالٹی اس کو کہتے ہیں, وہ جانوروں کی چیز ہوتی ہے, مطلب کھانا پینا, اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا, اور اس کے علاوہ لڑنے مرنے کی, لڑنا بھی اور مرنا بھی اس کے اندر وہ شامل ہے. اس کے بعد انسان کے اندر کوالٹی, جیسے کہ عمر بھائی حیوانی جبلت ہوتی ہے, اس کو یہ اس طرح کی یہ نہیں کیوں, بالکل جی بالکل آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں. پھر دوسری ایک خواہش پائی جاتی ہے جسے کیلیسٹرل کوالٹی کہا جاتا ہے, یعنی فرشتوں کی خواہش. انسان کے اندر بے غرضی, محبت, خلوص, کسی سے مر مٹنے کی خواہش, کسی سے پیار کرنے کی خواہش. اب چونکہ وہ پہلی حیوانی اور یہ والی جو آپ کی دوسری کوالٹی ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. تو جب آپ ایک کوالٹی کو پورے کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی دوسری کوالٹی دبنا شروع ہو جاتی ہے. تو رمضان ایسی شاندار قسم کی آپ کے لیے ایک اپرچونٹی کریٹ کرتا ہے کہ جب آپ اپنے کھانے پینے کی اور وہ حیوانی کیفیت جس کو ٹیرسٹریل کوالٹی کہا جاتا ہے, جب آپ اس کو دباتے ہیں تو آپ کی اسپرچول جو آپ کی روح سو چکی ہوتی ہے, مردہ ہو چکی ہوتی ہے, پھر وہ جاگتی ہے, کیونکہ آپ کو نفسانی خواہشات نہیں رہتی, آپ کو کھانے کو دل نہیں کرتا ہے, آپ کو پتہ ہے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے بھوکے رہنا ہے, آپ کو پتہ ہے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے پیاسے رہنا ہے, آپ کو پتہ ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرنا ہے. جب آپ یہ کام کرتے ہیں آپ کی وہ کوالٹی جو سوئی ہوئی ہے, جس کو مردہ ضمیر کہہ لیں, جس کو مردہ روح کہہ لیں. دیکھیں نا عام دنوں میں مساجد خالی نظر آتی ہیں, لیکن رمضان میں الحمدللہ وہ بھی بندہ آ جاتا ہے جس کو عید کی نماز بھی توفیق نہیں ہوتی پڑھنے کی, وہ بھی آ جاتا ہے, وہ مسجد کے اندر بھاگا. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کوالٹی جو انسان کے اندر سوئی ہوئی ہوتی ہے, جو اس کی روح بیدار نہیں ہوتی, وہ روزہ اس کو بھی بیدار کر دیتا ہے. تو اب میں تو یہاں پہ عالم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب نیک لوگ بیٹھے ہیں, میں تو بڑا گنہگار سا آدمی ہوں. میں تو جناب ہر چیز کو اپنی میڈیکلی روح کے اندر دیکھنا ہے. تو میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام کا ہر رکن, اسلام کی ہر چیز الحمدللہ ہمیں اسپرچول جو ہے وہ پار دیتی ہے. روزہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے جسم کے اندر بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے بھی روزہ سب سے بہترین جو ہے وہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا. بہت شکریہ عمر بھائی, بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. یہاں میں ایک کلام لینا چاہوں گا. حافظ کاشف حجویری صاحب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں, ان کے نٹ کی پرابلم ہے. آپ سب اب میری بات سن رہے ہیں؟ حافظ کاشف حجویری صاحب میری بات سن رہے ہیں آپ؟ حافظ کاشف حجویری صاحب میری آواز سن رہے ہیں؟ جی صاحب جی سن رہا ہوں. بہت لیٹ کی آپ نے میری آواز کا جواب دینے میں. بسم اللہ کر کے کلام پیش کریں آپ. حاجی صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے حاجی صاحب مجھے. حضور میں نے کہا ہے کہ کلام پیش کریں آپ, کوئی سرکار کی بارگاہ میں نوکری پیش کریں. ہلو آصف بھائی, ان کی کوئی پرابلم ہے؟ جی ہم یہاں پہ عابد بھائی سے کلام لے لیتے ہیں, جی بسم اللہ. حجویری بھائی دوبارہ آ جائیں گے. جی ٹھیک ہو گیا. جی عابد بھائی بسم اللہ کریں, آپ سرکار کی بارگاہ میں کوئی نوکری پیش کریں اپنی. جی مہربانی. اور میں ایک دفعہ پھر آپ سبھی کا مشکور و ممنون ہوں, آصف بھائی آپ کا اور مناز صاحب آپ کا, کاشف حجویری صاحب, کہ آپ نے مجھے اپنے اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بنایا.
اور میں نے پہلے عرض کی تھی کہ میں 12 بجے تک آپ کے ساتھ جوائن کر سکوں گا، کیونکہ میں نے کہیں تھوڑا انگیجڈ ہوں میں، تو ایسا کرتے اچھی بھائی کو میں نے بتایا تھا. ایسا کرتے ہیں کہ عابد بھائی آپ 2 کلام مسلسل پڑھ لیں، یکے بعد دیگرے آپ 2 کلام پڑھ لیں، پھر آپ کو اجازت ہے. جی بہتر ہے. مجھے کاشف بھائی نے کہا تھا ایک کلام میں پڑھ لیتا ہوں، اور ایک ماں باپ کی عظمت کے حوالے سے انہوں نے کچھ شعر کہے ہیں، میں وہ پڑھ دیتا ہوں. جی ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ. ہاں جی. اور وہ سعید شاہ صاحب کا میسج ابھی میں نے بھی پڑھا، تو وہ جی ان کے میسج میں لکھا تھا کہ فرمائش ہے میرے متعلق، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں وہی کلام پیش بسم کر اللہ دوں. جی بسم اللہ جی بسم اللہ. تاکہ اور آپ کو یہ ان کی فرمائش عابد بھائی میں آپ کو بتاؤں، یہ سعید شاہ صاحب ہمارے بزرگ نعت خان ہیں، اور بہت پرانے نعت خان ہیں ماشاءاللہ سے، اور بڑی پیاری شخصیت ہے ماشاءاللہ. ہاں جی ہاں جی بالکل، میں بالکل بخوبی جانتا ہوں جی. جی ماشاءاللہ. عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، عشق دے سکول دے اصول وکھرے، واہ 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 کیا کہنے. عشق دے سکول دے اصول وکھرے، ایتھے تے کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں، واہ واہ. ایتھے تے کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے کدے اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، واہ 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 جا واہ. جا وڑدا مندر مسیتاں، کدے من اپنے وچ وڑے آئی نہیں، ایویں روز شیطان نال لڑنا کدے نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں، بلے شاہ اسمانی اڈدیاں پھڑنا جیڑا کر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں، ایتھے تے کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں. واہ 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 کیا کہنے کیا اور کہنے. مناز صاحب شعر سنیے. جی سبحان اللہ. چہرہ ہووے یار دا نگاواں سامنے، چہرہ ہووے یار دا نگاواں سامنے، پھر ایویں تے نی گردناں کٹائیاں جاندیاں، ایویں تے نی گردناں کٹائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، سب کچھ وار کے حسین دسیا، سب کچھ وار کے حسین دسیا، کہ ایویں تین یاریاں ایویں تین یاریاں نبھائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں،
لگ جن پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں. کیا کہنے عابد بھائی، سلامت رہیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ دوسرا کلام بھی فوری پیش کر دیجئے تاکہ پھر آپ جی کو بالکل. اجازت مل جائے. اور وہ کلام جو کاشف بھائی نے مجھے کہا، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کے چند اشعار بڑے اختصار جی سے. بسم اللہ. پاک محمد نے فرمایا کر لے خدمت ماں دی جس نے کعبہ تکنا ہووے او تک لے صورت ماں دی جنہ دیاں مر گئیاں ماواں اللہ 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 چین انہاں نوں نہ آوے جد بھی کوئی ٹھوکر لگ سبحان اللہ. دی تے ماں دی یاد ستاوے. ماں تے پیو جے دوویں سجنوں رب دا مٹھا میوا جس نے جنت جانا ہوئے او کر لے دوواں دی سبحان اللہ. سیوا. باپ مرے سبحان اللہ. سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالی. ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. کملی والے دی ماں دی سجنوں سب تو شان اچری. کملی والے دی ماں دا صدقہ ربا بخش دیوی ماں میری. تلیوں یار حوالے رب دے اے ملے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہنے عابد بھائی. چنگی مندی سجنا کولوں سہ واری ہو جاندی. چنگی مندی سجنا کولوں سہ واری ہو جاندی. یار یاراں دا گلا نہیں کردے اصل پریت جنہاں دی. تو آپ کا تو پیار ہمارا ہمیشہ سے ہے، بہت پرانا پیار ہے اور اسی طرح رہے گا الحمدللہ. آپ کو مصروفیت آپ بالکل آپ شوٹ کر سکتے ہیں. آپ کا بڑا پیار. تمام دوستوں کا اور آپ کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں احمد بھائی اور ڈاکٹر صاحب. آپ جو ہیں جتنے بھی احباب ہمارے موجود ہیں، ہمارے کاشف صاحب، آپ سب کو میں جناب اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں اور مجھے بڑی اور عابد بھائی ایک وعدہ کر کے جائیے گا کہ یہ ہماری تشنگی ابھی باقی ہے. ہم نے آپ سے اپنے جو نا ابھی اپنی جو ماہ مزہ نہیں آیا، آپ کو ہم نے ایک دفعہ پھر لینا اپنے پروگرام میں.
تو نہیں آپ ایسا نہ کہیں کہ مزہ نہیں آیا، میں نے نہیں کبھی نہیں بھی نہیں پڑھنے میں ناانصافی نہیں کی، جی جی اور میں وہ نے اس لیے پڑھنے میں زندگی میں کبھی خیانت نہیں 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 کی۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ کو پتا ہے میری کچھ اپنی فرمائشیں ہوتی ہیں آپ سے، وہ میں نے آپ سے بھی کرنی وہ تھی، آپ کی میں نے یہ محبت ہے، بات کی ہے وہ بھی ہماری وہ لازمی پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ سر، انشاءاللہ میں حاضر انشاءاللہ۔ خدمت ہوں۔ پر بہت اس وعدے شکریہ پہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ نے دوبارہ ہمیں جوائن ضرور دل کی کرنا، بڑی چاہت، محبت دل جی آپ کی سے۔ سر، چاہت کی بات ہو رہی ہے۔ جی بہت شکریہ، انشاءاللہ بہت شکریہ، انشاءاللہ، سلامت رہیے، جی سلامت مہربانی رہیے، سر، السلام بہت علیکم، شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب حافظ کاشف اجویری صاحب، آپ آ چکے ہیں، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ حافظ کاشف اجویری صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کوئی پرابلم ہے آپ کی میری سے لگتا جی بالکل آ رہی ہے حاجی حاجی صاحب آپ اپنے کی بات۔ معاملات طے کریں۔ ہے؟ پتہ نہیں آپ یار میری آواز سنتے حاجی نہیں، صاحب جواب بھی مجھے نہیں آواز دیتے۔ بالکل آ رہی ہے، آپ بات کریں۔ آپ بسم اللہ کر کے آپ نا میری بات سنیں، آپ اب آ گئے ہیں اور نا تو میں آپ نے حضور آپ بھاگنا کی نہیں بات ہے۔ کا جواب دے رہا ہوں۔ جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اب بسم اللہ کر کے اپنی حاضری پیش کریں، آپ میں بھاگ نہیں جاتے جاتا، ہیں، نہیں نا، سمجھ میں نہیں آ ادھر رہی۔ ہی۔ چلو ٹھیک ہو گیا جی۔ حکیم عمر اطاری صاحب، آپ اپنی بات تھوڑی سی جو آپ رہ گئی تھی مکمل کریں آپ۔ جی حاجی صاحب میرے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ جی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں جو آپ کی بات رہ گئی تھی اس کو کنٹینیو کریں۔ اچھا، روزے کی حاجی صاحب روحانی اور طبی فوائد پہ میں یہ آخری گفتگو کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں آپ کو اس کا میڈیکلی جو ہے نا وہ کچھ پروف دینا چاہوں گا، کچھ بہت جی بڑے سائنٹسٹ ہیں ان لوگوں کے حوالہ جات کے حوالے سے۔ تو ٹھیک، پہلے میں جو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزے کی ایک آفت لذتوں سے اور چٹخاروں سے جو ہے نا ہمارے یہاں چھٹکارے کا بھی نام ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے ہم گھروں میں فرمائشیں چلتی ہیں، بیگم بیچاری ہماری 11 مہینے ہماری خدمت کرتی ہیں، تو ایک مہینہ اس بیچاری کو بھی ہمیں دینا چاہیے کہ وہ تھوڑا ریسٹ کر لے، لیکن یہاں پہ کام الٹا ہو گیا ہے۔ وہ 11 مہینے کی کسر جو ہے وہ رمضان کے اندر نکلتی ہے، وہ سارا دن مختلف پکوان پکانے میں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو رمضان جو ہے بیسیکلی روزہ جو ہے ہمیں اوور ایٹنگ سے بچنے کا بھی درس دیتا ہے، لیکن ہم نے اس درس کو تھوڑا الٹا سمجھا ہے۔ ہم نے اوور ایٹنگ کو جو ہے نا وہ یہ سمجھا ہی نہیں کہ اوور ایٹنگ نہیں ہونی چاہیے، ہم نے بس یہ سمجھ لیا کہ بس کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے اور سو جانا ہے بس۔ آپ یقین کریں امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ NIH کے مطابق 80% بیماریاں کھانے سے مستعلق ہوتی ہیں۔ مطلب اوور ایٹنگ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو جتنی ڈیزیزز باڈی کے اندر آتی ہیں 80% وہ آپ کی اوور ایٹنگ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم، میں قربان جاؤں، میرے ماں باپ میرے بچے سب قربان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، آپ نے آمین 1400 سال پہلے ہمیں لیسن دیا کہ آپ نے آمین۔ اپنی لائف کیسے گزارنی ہے۔ میں ہمیشہ ایک بالکل بات ٹھیک، کرتا ہوں حاجی صاحب، اگر میں کوئی بات کہتا ہوں یا آپ کوئی بات کہتے ہیں یا علامہ احمد رضا کوئی بات کہتے ہیں یا مطلب کوئی بھی بندہ someone else کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ دنیاوی طور پہ سیکھا ہوا ہوتا ہے، اس نے کسی سے لیسن لیا ہوتا ہے یا کسی سے کوئی بات سیکھی ہوتی ہے پھر اس کے بعد کرتا بالکل ہے۔ ٹھیک، لیکن طب بالکل ٹھیک، نبوی ایک ایسی شاندار چیز ہے جو ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سکھائی ہے۔ نہ بے اس میں شک، کسی شبہ کی گنجائش، نہ اس میں کسی غلطی کی گنجائش، اور نہ ہی اس بات کی گنجائش کہ جو آپ کو ریکمینڈ کیا گیا ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جس کو آج انیٹمی کا ایک علم ہوتا ہے وہ آج پروف کر رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے الفاظ ہیں، میں وہ کوٹ کر رہا ہوں، کوئی شخص بھی پیٹ سے برتن برابر نہیں رکھنا چاہیے۔ مطلب پیٹ کو معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، ایک حصہ ٹھیک، خوراک کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ خالی۔ بالکل مطلب یہ صحیح، 3 چیزیں، اب دیکھیں جب یہ 3 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتائی تو آج کی میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے میں وہ جاننا چاہتا ہوں۔ تو یقین کریں جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی نا تو میری طبیعت اتنی خوش ہوئی، اتنی زیادہ خوش ہوئی کہ انیٹمی بتاتا ہے کہ معدے کے اوپر کا ایک پورشن ہوتا ہے جسے فنڈس کہا جاتا ہے، اور پوزیشن کے اعتبار سے نا وہ ڈایافرام سے بالکل نیچے ہوتا ہے، جو کہ ٹھیک، پھیپھڑوں کو حرکت دینے اور سانس لینے کے لیے سب سے اہم مسکل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایسے جب ہم معدے کو مکمل بھر لیں تو اس صورت میں جو ڈایافرام ہوتی ہے نا اس کو حرکت کرنے میں مشکل آتی ہے، اور جب وہ انسان مطلب آپ دیکھیں آپ اپنے اوپر یہ اپلائی کریں، جب آپ کا پیٹ بہت زیادہ بھرا ہوا ہو تو آپ کو سانس لینے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔
تو آپ سے سانس نہیں لیا جاتا, بندے بڑا پریشان ہو جاتے ہیں, ڈکار نہیں آتا, بہت زیادہ پرابلم آ جاتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات دیکھیں 1400 سال پہلے آپ کو یہ بتا کے جا رہی ہے, جو آج کی میڈیکل سائنس آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کا ایک حصہ جو ہے وہ خالی ہونا چاہیے, ایک حصہ آپ کا بھرا ہوا ہونا چاہیے, اور ایک حصہ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے پانی سے ہونا چاہیے. تو آج کی میڈیکل سائنس یہ پروف کریے کہ جب آپ اس پیٹرن کو فالو کریں گے تو آپ کو سانس لینے کی پرابلم نہیں ہوگی, معدے کی ڈیزیز سے بچیں گے, ایسیڈیٹی سے بچیں گے, کولیسٹرول سے بچیں گے, کانسٹیپیشن سے بچیں گے, قبض سے بچیں گے. تو آپ کو اور کیا چاہیے بھائی صاحب؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے, لوگ پتہ نہیں کس طریقے سے جو ہے وہ ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے ہیں. آپ کو ہر جگہ پہ طب نبوی آپ کی رہنمائی کے لیے کھڑی ہے. ارے اللہ کے بندو تیار تو ہو, پکڑو تو صحیح. ہم لوگ تیار ہیں, ہم لوگ آپ کو بتانے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ دیکھیں نا جی صاحب, ابھی میں یہاں پہ بتا رہا ہوں سب کو کہ یار یہ چیزوں سے اجتناب کریں, لیکن اللہ کا حکم کل جب افطاری ہوگی نا تو جناب نہ حکیم صاحب یاد رہنے نے نہ کچھ اور یاد رہنا ہے, جو پکوڑے سموسے شربت سب دے دڑا دڑ چلے گا, اور پھر کچھ یاد نہیں, اور پھر ایسے حالات ہو جائیں گے موصوف سیدھے بیٹھ بھی نہیں سکیں گے. تو کیا فائدہ؟ روزہ یہ تو نہیں لیسن دیتا ہمیں. اگر یہ کوئی لیسن دیتا ہے تو مجھے بتائیں آپ کیا پروف کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھوکا رہے ہیں تو اب 10 چیزیں آپ کے آگے آ گئی ہیں تو آپ کو کھا لیں گے اور بہت بڑے آپ جناب ترم خان بن گئے؟ نہیں سر, میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ آپ کے لیے نہ طبی طور پہ فائدہ مند ہے اور نہ روحانی طور پہ فائدہ مند ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسپرچل ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت مضبوط کریں تو روزے کو اس کی روح کو سمجھیں. روح کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں لائیں, خدارا گھر میں اپنی بیویوں کو بھی بیچاریوں کو اتنی وہ اجازت دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکیں, اپنی عبادات مکمل کر سکیں, نہ کہ آپ کی خواہشات کے اندر وہ لگی رہیں بیچاری کہ صاحب نے آنا ہے, یہ کھانا ہے, یہ کھانا ہے, یہ کھانا اور یہ کھانا. بس آپ کی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ سب کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرمائے. انشاءاللہ میں اگلے سب جب آپ مجھے بتائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے مختلف سائنٹسٹ جو WHO سے بھی رجسٹرڈ ہیں اور جو بہت بڑے دنیا کے جن کے اندر نام ہے, وہ روزے کے بارے میں کیا کہتے ہیں انشاءاللہ میں وہ آپ کو ضرور بتاؤں گا. بہت شکریہ حکیم عمر اطاری صاحب, آپ کی بڑی محبت ہے. آپ نے جانا نہیں ہے, آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا. میں نے ابھی آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے کیونکہ ہمارے پروگرام کا میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. میں اگلے سیگمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اس کے اندر روزے کے طبی فوائد جدید میڈیکل سائنس کی روشنی میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. جی انشاءاللہ اس کو ہم سنیں گے. اور حکیم صاحب ہمارے اس پروگرام امید کا ماٹو ہی یہ ہے, ہمارا اس پروگرام کو کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, کہ اگر ایک بندے کی سمجھ میں ہماری بات آ جائے نا تو ہمارا یہ مقصد پورا ہو جائے گا. ہمیں یقین کرنے کو دنیاوی لالچ نہیں ہے. ہم یہ سوچ کے صرف اس پروگرام کو کرتے ہیں کہ یار فروغ نعت کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے, اللہ کے محبوب کا ذکر ہو جائے, اور کچھ ایسی باتیں ہو جائیں جیسے کہ آپ نے طب نبوی کے حوالے سے بہت ساری خوبصورت سی باتیں فرمائیں, اور یقیناً کہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت منسلک ہیں وہ ماشاءاللہ سے اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. مگر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سارا دن ہم اپنی کیلریز برن کرتے ہیں, مگر جب ہم افطاری کا وقت آتے ہیں تو اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا. جو کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بس آج ہی ہے, اس کو ختم کرنے بعد میں شاید ملے گا کہ نہیں ملے گا. بات آپ کی ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ آتے ہیں, آپ کی طرف گفتگو کریں گے. مگر میں چاہوں گا کہ حافظ کاشف اجمیری صاحب بہت مشکل سے میرے ہاتھ آئے ہیں, اور ان سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی آپ کلام پیش فرمائیے. جی بسم اللہ. جی میں اس سے پہلے حاجی صاحب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے مشکات شریف میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے سرتاج صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی زوجہ پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رشک آیا. حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں, مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر بہت زیادہ کیا کرتے تھے, اور کبھی بکریاں ذبح فرماتے اور اس کے گوشت کے ٹکڑے بناتے اور حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے اور فرماتے وہ ایسی تھیں وہ ایسی تھی, خوب تعریف فرماتے, اور ان سے میری اولادیں بھی ہیں. یہ پیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
جو باقی ازواج مطہرات تھی ان کا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا، میں اسی کے حوالے سے انہی کی ایک منقبت پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے کل لکھ کے دی ہے اور میں یہ پیش کرتا ہوں حاجی صاحب۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میری آواز آ رہی ہے حاجی صاحب؟ یہ آواز آپ کی آ رہی ہے صلی کاشف بھائی؟ اللہ علیہ انہو نہیں انہا۔ جی جی، رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، خدا نے خود ہے فرمائی بیاں عظمت ختیجہ کی، خدا نے خود ہے فرمائی بیاں عظمت ختیجہ کی، رسول پاک نے تسلیم کی خدمت ختیجہ کی، رسول پاک نے تسلیم کی خدمت ختیجہ کی، رسول پاک پر ایمان سب سے پہلے لائی تھی، رسول پاک پر ایمان سب سے پہلے لائی تھی، ہوئی اسلام کو حاصل بڑی برکت ختیجہ کی، ہوئی اسلام کو حاصل بڑی برکت ختیجہ کی، خدا نے خود ہے فرمائی بیاں عظمت ختیجہ کی، رسول پاک نے تسلیم کی خدمت ختیجہ کی، وہ ازواج النبی میں بھی سر فہرست ٹھہری ہے، رسول پاک کرتے یاد تھے الفت ختیجہ کی، رسول پاک کرتے تھے یاد تھے الفت ختیجہ کی، رسول پاک نے تسلیم کی خدمت ختیجہ کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب جی، بہت خوب ماشاءاللہ۔ حافظ کاشف اجمیری صاحب، آپ نے اماں جان کی منقبت پیش فرمائی، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور ہماری گفتگو چل رہی تھی حافظ اپنا جناب محترم حکیم عمر انصاری صاحب سے، بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے آپ، اور یقیناً یہ جو گفتگو ہے یہ ابھی جس طرح گفتگو ہم چاہ رہے ہیں نا کہ ایک ایسی گفتگو جامعہ گفتگو آپ فرما رہے ہیں، مگر لوگ اگر آپ کی گفتگو سے ایک بندہ بھی اگر اس کے دل میں اتر جائے نا بات، تو حکیم صاحب یہ جتنے بھی آپ کو ہم نے زحمت دی ہے، آپ تشریف لائے، آپ نے جو باتیں کہیں، یقین کریں ہمارے یہ اس ٹرانسمیشن کا حق ادا ہو جائے گا اگر ایک بندہ بھی آپ کی اس بات کو سمجھ جائے۔ اللہ کرے کہ وہ اسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ آپ نے جو فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سارا دن روزہ رکھتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس کا اجر دے، مگر بات یہ ہے کہ جب ہم افطاری کے وقت
بیٹھتے ہیں تو یقین کریں وہ آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو بھی دنیا جہاں کی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اور نعمتوں کا جو شکرانہ ادا کرنا چاہیے، مگر اپنے آپ پر اتنا ظلم مت کریں کہ آپ نے جو سارا دن اپنا جو آپ کا اسٹمک ہے وہ آپ دیکھو خالی ہے، تو جیسے کہ طب نبوی کی روشنی میں حکیم صاحب فرما رہے تھے کہ آپ اس کو اس طرح نہ بھریں کہ وہ آپ کو بعد میں تنگی دے، روزہ رکھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور حکیم صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں، شوگر پیشنٹ جو ہیں، یہ روزہ ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ اچھا، بہت شکریہ صاحب، میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتا ہوں۔ تو اگر احمد بھائی چلے گئے میرا خیال، پتہ نہیں کہ وہ سامنے نہیں آ رہے۔ اچھا احمد بھائی سے میں مظفر جی کو احمد بات بھائی نیٹ کا پرابلم میرا خیال ڈسکنیکٹ کوئی ہو آ رہی گیا۔ ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سب میں انشاءاللہ جو شوگر پیشنٹس کے حوالے سے آپ نے پوچھا، ڈائبٹک پیشنٹس کے حوالے سے، تو میں میری ایک اپنی رائے ہے، اور میں اس رائے کو کسی پہ تھوپتا نہیں ہوں، اور نہ یہ رائے یہ کسی مفتی کی ہے، اور نہ یہ رائے کسی ڈاکٹر کی ہے، سوری کسی عالم کی ہے۔ یہ ایز ایک میڈیکل اسپیشلسٹ میں اس کے بارے میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں، اور وہ میرا حق بھی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائبٹک پیشنٹس کو رمضان کے روزوں کے حوالے سے نظر ثانی کرنی چاہیے، اس صورت میں کہ اگر روزہ رکھنے سے ان کو کریمپس پڑتے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، کیونکہ اسلام میں جبر کا حکم نہیں ہے، اسلام ٹھیک، کسی صورت میں بھی جبر کا حکم نہیں دیتا ہے، اور خاص کر اس صورت میں جب آپ کی انسانی صحت کے حوالے سے کوئی پرابلمز کریٹ ہو رہی ہوں، تو اس صورت میں احمد بھائی آگے ہیں، میں احمد بھائی جی سے اس بارے میں اپنی رائے بھی ان کی جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کا شوگر لیول کم ہو جاتا ہے، اور اس کو کوئی ایسی بیماری ہونے کا خطرہ ہو جائے جس سے اس کی جان کو پرابلم ہو، تو اس صورت میں وہ اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ آپ مجھے بعد میں بتائیے گا۔ میری ہائی صاحب رائے یہ ہے کہ رمضان کے اندر شوگر پیشنٹس کو جو ہے وہ اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اتنی دیر زیادہ بھوکا رہنا ڈائبٹک پیشنٹس اپنی جان پہ جو ہے وہ جبر کرتے ہیں۔ تو دوسرا روزے کے طبی فوائد جو ہے جی میڈیکل سائنس کی حکیم صاحب، روشنی میں، یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ تو قرآن پاک کی نص ہے کہ جو تم میں سے کوئی مریض ہو یا کوئی مسافر ہو تو وہ اس کی مدت جو ہے روزوں کی جو چھوڑے وہ بعد میں پوری کر لے۔ تو شریعت جو ہے ہمیں اس احمد چیز بھائی کی تو اجازت بعد میں دیتی بھی ہے۔ اگر نہ ادا کر ہاں سکے جی، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ شوگر پیشنٹ جو ہے وہ بعد میں نہیں ادا کر پائے گا نا۔ جی کیونکہ جو اس طرح کے مریض ہوتے ہیں، کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جو دل کے مریض ہوتے ہیں، کچھ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ ساری زندگی پھر بعد میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ شرعی معذور ہوتے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بعد میں اس کا فدیہ ادا کر دیں۔ جیسے ایک روزہ اس کا فدیہ ایک بندے کے فطرانے کی مالیت کے برابر ہے، یہ 125 روپے فطرانہ ہے ایک بندے کا، تو وہ 125 کو 30 کے ساتھ یا 29 کے ساتھ ضرب دے کے اس کا فدیہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اگر وہ ساری زندگی اگر روزے نہیں رکھ سکتے۔ بہت شکریہ عمر بھائی یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ میں خود ڈائبٹیز مریض ہوں، اور میری شوگر لیول بھی جو ہے نا وہ کافی ہائی رہتا تھا، اب نارمل ہے، مگر الحمدللہ جو میرا تجربہ ہے، مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنی ہوش میں کوئی روزہ چھوڑا ہو کبھی بھی، اور اللہ پاک ہمت دیتا ہے الحمدللہ۔ میں رکھتا ہوں، آپ کے سامنے میری ورکنگ بھی کتنی ہے، میں صبح سے لے کے شام تک ماشاءاللہ بھاگتا بھی ہوں، جاتا ہوں، آتا ہوں، چینلز پہ بھی آنا جانا ہوتا ہے، پروگرام بھی کر رہا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات طب کے حساب سے ٹھیک ہوگی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں، اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ روزہ نہ رکھ سکیں، کوئی ایسا میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، باقی میڈیکل کے حساب سے آپ سمجھتے ہیں۔ مگر چونکہ میں شوگر پیشنٹ ہوں، میں نے آپ سے سوال بھی اس لیے کیا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، میں سارا دن بھاگتا ہوں، کام کرتا ہوں، الحمدللہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں یقین اس کے کریں اندر مجھے دو چیزیں بالکل ہیں۔ قطعاً بھی مجھے کبھی کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہوئی۔ میں ہائی صاحب اس کے اندر آپ کو بتاتا ہوں، اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ جی 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 یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ آن یور امیون سسٹم۔ بالکل حاجی ٹھیک، صاحب آپ کا جو قوت مدافعت ہے، آپ کا جو ڈیفینسو سسٹم ہے، وہ اس قابل ہے کہ آپ بیماریوں سے لڑ سکیں۔ میں قطعاً الحمدللہ۔ یہ نہیں کہا کہ تمام شوگر کے مریض روزہ چھوڑ دیں، میں نے صرف ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ جن کا روزہ رکھنے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے، کیونکہ دین میں صحیح، جبر کا حکم نہیں ہے، یہ میں نے بالکل اس سینس ٹھیک، میں کہا ہے۔ تو میں بالکل اب ٹھیک، اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں، جدید جی میڈیکل جی سائنس اور
کو لے کے اسی قرآن حوالے پاک کی سے آیت ہے جو سورہ بقرہ میں. محتاط علماء ہیں جی جی حکیم احمد صاحب، بھائی. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، جو محتاط علماء کرام ہیں وہ یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جب آپ نے اگر احمد بھائی روزہ تھوڑا اپنا چھوڑنا ہے مائک پیچھے کر لیں، تو مائک تھوڑا پیچھے رکھ کے بات کریں. اچھا جی جی، اگر جی آپ جی نے روزہ چھوڑنا ہے، رکھنا ہے، جو پیشنٹ ہیں، جو سویئر قسم کی جن کو بیماری ہوتی ہے، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی دیندار طب جو ڈاکٹر ہے اس سے آپ مشورہ لیں. ہمارے ہاں ڈاکٹر چونکہ اس طرح ہر زبردست. ڈاکٹر نہیں ہوتا دیندار، تو وہ سب سے پہلے یہ دیتا جی آپ یہ بھی چھوڑ دیں، آپ روزہ بھی چھوڑ دیں، آپ فلاں چھوڑ دیں، ایسے کرتے. تو ہمارے محتاط جو علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی دیندار ڈاکٹر سے مشورہ لیں، پھر آپ روزہ رکھیں یا روزہ چھوڑیں. اگر وہ آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتا ہے، زبردست. وہ سمجھتا ہے آپ کے جسم کو، آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ کیا میڈیسن یوز کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو پھر دیندار ڈاکٹر سے رابطہ کریں. جی کیا جی عمر بات. بہت بھائی. شکریہ احمد بھائی، بہت زیادہ شکریہ. سورہ بقرہ کی آیت ہے اور روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو. اب بھائی صاحب دیکھیں، جو میں جتنی گفتگو کر چکا ہوں، الحمدللہ قرآن پاک کی اس آیت نے اس کی انڈورسمنٹ کی ہے کہ اگر آپ کو اتنی سینس ہو، آپ کی اتنی سینس کام کر رہی ہو تو روزہ رکھیں، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے. تو روزہ جو ہے یہ جسم کے اندر سے زہریلے مادوں کی بھی صفائی کرتا ہے. تو مغربی ایک سائنٹسٹ سے بہت بڑے ایلن کوٹ، اپنی انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے فاسٹنگ ایز وے آف لائف. اور اس کے اندر وہ روزے کے بے شمار فوائد جو ہیں وہ لکھتے ہیں. اس کے اندر سے وہ لکھتے ہیں کہ روزے سے انسان کے نظام انہضام اور دماغی نظام کو مکمل آرام ملتا ہے اور غذا کے ہضم کرنے کا عمل نارمل صورت میں واپس آ جاتا ہے. اور انڈیا کے اندر بھی کئی ڈاکٹرز نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جب آپ فاسٹنگ کے اندر آتے ہیں تو جسم کے اندر زہریلے مادے پیدا نہیں ہوتے. جو ہم خوراک لیتے ہیں اس کے ذریعے کئی چیزیں ایسی جسم میں جاتی ہیں جو ہمارے لیے کسی نہ کسی صورت کے اندر نقصان دہ ہوتی ہیں. تو جب ہم فاسٹنگ کے اندر جاتے ہیں تو جسم کے اندر جو پہلے سے خوراک کی وجہ سے زہریلے مادے گئے ہوتے ہیں، لیور کو ٹائم مل جاتا ہے، جگر کو ٹائم مل جاتا ہے ان کو صاف کرنے کے لیے. تو دیکھیں الحمدللہ رمضان ہمارے لیے یہ بھی کتنی بڑی سعادت ہے کہ وہ تمام، کیونکہ جو وہ زہریلے مادے ہوتے ہیں نا، وہ حاجی صاحب ہر صورت استعمال میں آنے ہیں. وہ سکن کو اب وہ جب زہریلے مادے لیور صاف کرے گا تو آپ کی سکن بڑی صاف ستھری ہو جائے گی، آپ کا چہرہ بلش کرے گا. جن لوگوں کو خون کے امراض ہیں، ایگزیما ہے، خارش ہے، اور وہ بعض اوقات سکن کے اوپر خارش کرتے ہیں تو وہ جگہ ساری ریڈ ہو جاتی ہے، وہ تمام مسائل سے چھٹکارا پا لیتا ہے. اور چونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ الحمدللہ اسی زمرے میں آتا ہے کہ یہ آپ کے جسم کی زکوٰۃ نکل رہی ہے الحمدللہ. اور یقین کریں روزے کی وجہ سے جسم خوراک چونکہ ہضم نہیں کر رہا ہوتا تو وہ باقاعدہ جسم کے تمام اعضاء کو فرصت مل جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو افزائش کریں، اس کی گرو کریں، کیونکہ آکسیجن نئی جسم میں آ رہی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے، روزہ رکھنے سے جسم اور خون کی کیمسٹری جو ہوتی ہے نا، جسم اور خون کا جو تعلق ہوتا ہے اس پر کوئی بھی برا اثر نہیں پڑتا ہے. عمان اردن جو ہے نا، وہاں پہ ایک ہاسپٹل کے اندر ایک محقق ہے ڈاکٹر سلیمان، انہوں نے 42 کے قریب جو ہے نا مرد اور 26 خواتین پر مشتمل ایک گروپ لیا. ان کی عمریں 15 سے 64 سال کے درمیان تھی. تو رمضان کے شروع میں ان کے وزن کیے گئے، ان میں ان کے خون میں کولیسٹرول کا لیول، جنسی ہارمونز، اس کے علاوہ گلوکوز شوگر کا لیول وہ ناپا گیا. اور پھر رمضان کے آخر میں یہ عمل دوبارہ دہرایا گیا. تو اس تحقیق کے نتیجے میں ان روزہ دار مرد اور عورتوں کا 4 سے 6 کلو تک وزن کم ہوا، لیکن خون کے اندر تمام یہ ویلیوز الحمدللہ نارمل حالت کے اندر برقرار رہیں. تو مطلب رمضان جو ہے وہ آپ کا وزن کم کرنے کا ایک سب سے بڑا قدرتی سورس ہے، اور آپ کے جسم کو فلٹر کرنے کا بھی سب سے بڑا جو یہ سورس ہے. اور رمضان کا جو سب سے بہترین فائدہ ہے وہ آپ کا امیون سسٹم، وہ الحمدللہ اس سے بہت مضبوط ہوتا ہے. اور ایک 10 سال پہلے ایک تحقیق آئی تھی جس کے اندر جو ہے نا وہ افریقہ کے ان ممالک کے اندر جہاں پہ قحط کی صورتحال ہے، تو وہ ایک سائنٹسٹ تھا، انہوں نے وہاں پہ ریسرچ کی کہ جو لوگ قحط کا شکار ہیں ان لوگوں کا امیون سسٹم چیک کیا جائے. تو وہ وبا کے دنوں میں وہ سسٹم چیک کیا گیا تو جو لوگ قحط کا شکار تھے وہ ملیریا اور چیچک سے بچے رہے.
बनिस्बत उन अफ्रीकन्स के जो पेट भर के खाना खाते थे। तो मतलब अब वो रोजा तो नहीं रख सकते, लेकिन उन्होंने रिसर्च तो की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये रिसर्च भी बताती है कि जब हम 8 से 10 घंटे या 12 घंटे भूख में रहते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो उसको नई ऑक्सीजन मिल रही होती है, वो अपने आप को तैयार कर रहा होता है। वो इम्यून सिस्टम बेसिकली आपकी डिफेंसिव लाइन है। जिस तरह किसी मुल्क का बॉर्डर होता है, वहां पे आर्मी खड़ी होती है, वो आपको गैर दुश्मन फौजों को अंदर नहीं आने देती है, आपके मुल्क को प्रोटेक्ट करती है। ये इम्यून सिस्टम भी आपको बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाली एक फौज है जो बीमारियों को जिस्म के अंदर नहीं आने देती। और रोजा उस इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, पावर देने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक बेहतरीन जो है वो तोहफा है। इवन अमेरिका के अंदर एड्स के पेशेंट के ऊपर उनको रमजान फास्टिंग अप्लाई करके, टास्क अप्लाई करके उन्होंने इसके ऊपर भी रिसर्च की, और उनको इसके अंदर भी बहुत ज्यादा जो है वो हैरतनाक हद तक जो है वो कामयाबी मिली कि जो एड्स के पेशेंट थे उनके ऊपर जब उनको फास्टिंग में लाया गया तो वो अपनी बीमारी से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो एक्टिव नजर आए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। उमर भाई माशाल्लाह से आपकी गुफ्तगू तो ऐसा है कि दिल का आप बोलते जाए, हम सुनते जाएं। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपकी और बड़ी फ़ायदेमंद गुफ्तगू है। और यहाँ पर हम कलाम शामिल करेंगे। हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद रज़ा साहब हमारे पास बहुत देर के मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि किबला आप अपनी हाज़िरी करीमा की बारगाह में पेश करें और कोई खूबसूरत सा कलाम ऐसा जी सुनाएं अपना कि हमारे मोहम्मद फजीला पाक के साथ हमारे जो आसिफ ना रोनी साहब को भी नात की दावत पेश फरमाएं। जी वो मैं देता हूँ, वो एडमिन है। अगर उसने नात ना पढ़ी तो ये यकीन करें ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। मगर आप हमारे मेहमान हैं और नहीं, मेहमानों का हक पहले होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। अहमद भाई आप इंशाल्लाह हाजिरी पेश करें। अहमद भाई माइक करीब ही रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। जान तेरे कुर्बान ऐ नबियों के सुल्तान, जाऊं तेरे कुर्बान। जिब्राइल भी आपके दर पे, जिब्राइल भी आपके दर पे बन के खड़ा दरबान, अल्लाह जाऊं तेरे कुर्बान। हसरत है कि शहरे नबी का मैं भी बनूं मेहमान, आमीन आमीन आमीन। जाऊं तेरे कुर्बान। और जैसे पढ़ा शबीर ने ऐसा किसने पढ़ा कुरान, क्या कहने जाऊं तेरे कुर्बान। हमें नाज साहब की शेर सुनिए सुभान अल्लाह। कि पाक अली के साथ है शामिल, पाक अली के साथ है शामिल, सिद्दीक़ उमर उस्मान, जाऊं तेरे कुर्बान। ऐ नबियों के सुल्तान, जाऊं तेरे कुर्बान।
واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ جان تیرے قربان، بہت خوب بہت خوب علامہ صاحب، ماشاءاللہ سے آپ نے ایک کیفیت بنا دی۔ اللہ آپ کو تندرستی دے، صحت والی زندگی دے، ماشاء اللہ احمد بھائی، ماشاءاللہ۔ کیا کہنے، اور اتنا خوبصورت اندازے ادائیگی آپ کا ماشاءاللہ سے کہ کیا کہنے، جان تیرے قربان۔ تو بس میں تو یہی کہوں گا کہ سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اور سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے۔ اور جاؤ مدینے میں تو سنو کان لگا کر، جاؤ مدینے میں تو سنو کان لگا کر، سرکار کی باتیں تو در و دیوار کریں گے۔ اور سرکار کی توصیف مقدر سے ظہوری، سرکار کی سبحان توصیف اللہ، مقدر سے ظہوری، جو اہل محبت ہیں وہ اظہار کریں گے، جو اہل محبت ہیں وہ اظہار کریں گے۔ اور کیا بات، آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اظہار فرمایا، اللہ آپ کو جزا دے۔ اور آصف بھائی، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ برائے کرم اپنی حاضری پیش فرمائیں سرکار کی بارگاہ میں، آپ بھی اپنا ہدیہ پیش کریں۔ جی جی ایسا، جی بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پوچھا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا خوشا سبحان اللہ، وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خاموش تھی، دل محب التجا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک تو آپ کرتا تھا پروانہ وار کعبے کا، تو آپ کرتا تھا پروانہ وار کعبے کا، جہاں پہ ارض و سما جیسے میرے پاس ماشاءاللہ۔ خوشا وہ دن حرم پاک کی سبحان اللہ، حتیم سبحان اللہ، میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب، حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب، جبیں زمین پہ تھی دل میں تھا
حرم پاک. اور بھائی صاحب بڑا قابل غور شعر ہے. سبحان اللہ. مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. مجھے یقین آمین ہے آمین میں پھر انشاءاللہ انشاءاللہ. بلایا آمین. جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا. خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا. خوشا وہ دن حرم پاک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آصف فرمانی بھائی خوبصورت. آپ نے تو واقعی وہ مکہ پاک کی اور مدینہ پاک کی یادیں تازہ کر دی ہیں. ماشاءاللہ آصف اور بھائی یہ ماشاءاللہ. 10 رمضان گزر گئے اور 11واں شروع ہو رہا ہے, دوسرا عشرہ شروع ہو گیا, عشرہ مغفرت. اور جو اس دفعہ مدینہ پاک سے جدائی ہو رہی ہے, یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ہم سحری افطاری کا اللہ جو یہاں پر اہتمام کرتے ہیں, اللہ جو سحریاں جو افطاریاں ہم نے وہاں پہ کر لی, جو اہتمام وہاں پہ ہم نے دیکھے ہیں, یقین کریں یہ زندگی کی ایک عجیب سچویشن بن گئی ہے کہ ہمیں پل پل وہ افطاریاں وہ سحریاں یاد آتی ہیں. اور اللہ رب العزت اگر ہم سب کی خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے اپنی شان رحیمی کا واسطہ کہ آمین مولا تیرے محبوب کی محبوبیت کا واسطہ اپنے دونوں حرمین کو کھول دے, اپنا اور اپنے محبوب کا گھر کو کھول دے, اور جو شاگ یہاں تڑپ رہے ہیں میرے مولا ان کے لیے حاضری ان کے مقدر میں لکھ دے. اور ناظرین محترم, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے آمین. اختتام کو پہنچنے والا ہے. بس بہت ہی کم وقت رہ گیا ہمارے پروگرام میں, اور یقین کریں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. ماشاءاللہ سے ہم کہتے ہیں کہ وقت بہت ہی کم ہے, مگر وقت جو ہے گزرتا جاتا ہے. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں. بس ہمارے پاس اب 15 منٹ رہ گئے ہیں, اور 15 منٹوں میں ہم کلام بھی لینے ہیں اور حکیم صاحب کی گفتگو بھی سمیٹنا ہے. تو حکیم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ حکیم عمر اطاری صاحب اپنی گفتگو کو سمیٹیں اور جو آپ نے بات کی تھی اس کو کنٹینیو کریں. بسم اللہ. بہت شکریہ عیسب. میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی گفتگو کو 5 سے 7 منٹ کے اندر سمیٹ دوں, بسم اللہ. اور پھر انشاءاللہ میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. کرسچن ایک عیسب بہت بڑے نا مصنف تھے اور بہت بڑے ریسرچر ہیں. بہت ان کا نام ہے, جوفرائے ہے ان کا نام. انہوں نے اپنی کتاب فاسٹنگ میں نا روزے کے متعلق بڑے زبردست اور دلچسپ انکشافات کیے ہیں. اب یقین کریں کہ اگر کوئی سمجھنے والا ہو اور سوچنے والا ہو تو میرے ان الفاظوں کو لے کر یقین جانے وہ اپنے ایمان کو مضبوط بھی کر سکتا ہے اور روزے کی افادیت کو حاصل بھی کر سکتا ہے. انہوں نے بڑی ایک یونیک سی ریسرچ دی, بڑا یونیک سا ایک پیٹرن لے کے آئے. وہ پیٹرن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ خالی انسان فاسٹنگ نہیں کرتا, کائنات کی ہر چیز فاسٹنگ کرتی ہے. وہ انہوں نے اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے لکھا کہ حیوانوں میں بھی فاسٹنگ ہوتی ہے, جانوروں میں بھی فاسٹنگ ہوتی ہے, اور درختوں میں بھی فاسٹنگ ہوتی ہے. تو مطلب وہ کہتے ہیں ایسی وحشی جانور جو بالکل فطری حالت میں رہتے ہیں, مطلب وہ برف باری شروع ہو جاتی ہے, جیسے ریچھ ہے وہ برف باری کے دنوں میں جا کے سو جاتا ہے. جب وہ سو جاتا ہے وہ کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں ہے, وہ فاسٹنگ کی حالت کے اندر چلا جاتا ہے. تو اسی طرح جب وہ برف باری ہوتی ہے تو پتے جھڑ جاتے ہیں درختوں سے, درخت بھی جو ہے فاسٹنگ کی حالت میں چلا جاتا ہے. تو مطلب پرندے, سانپ, کئی پرندے ایسے ہوتے ہیں وہ برف باری کے دنوں کے اندر
وہ سو جاتے ہیں, ان کے پر جھڑ جاتے ہیں سب کچھ. تو پھر اس کے بعد جب وہ سب کچھ سو جاتا ہے تو پھر ایک ریہیبلیٹیشن کا پروگرام شروع ہوتا ہے. وہ نہ کھانے اور پینے کی حالت روزے کے بعد ان جانوروں میں نئے سرے سے ایک جوانی آ جاتی ہے. جب سردیوں کا زمانہ ختم ہوتا ہے, جیسے کہ عمر بھائی خزاں کے بعد بہار کا جو موسم آتا ہے, اسی بالکل طرح ہی بالکل وہی بات کرنے لگا ہوں. پھر وہ خزاں کے بعد ایک بہار کا موسم آتا ہے. جب وہ بہار کا موسم آتا ہے, ایسے پرندے جو اپنے غاروں میں ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں, جن کے پت جھڑ ہوئے ہوتے ہیں, جن کے مطلب وہ پنکھ جو ہوتے ہیں وہ اکھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں. سانپ کی وہ کھلی اترنا شروع ہو جاتی ہے. ہر چیز چمک اور دمک کے ساتھ آپ کے سامنے آتی ہے. تو بالکل ٹھیک. کہتا ہے کہ جب انسان کئی فاسٹنگ کے اندر جاتا ہے, کئی دنوں تک بھوکا رہتا ہے, تو اس کو ایک نئی جوانی ملتی ہے, انسان کے اوپر ایک نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں, نئے بالکل پھل ٹھیک. لگتے ہیں. وہ کہتا ہے وہ انسان اسی درخت کی مانند ہوتا ہے جو بالکل ایک وقت میں جب پھل اتر جاتا ہے, اس کے پتے اتر جاتے ہیں, وہ جھڑ جاتا ہے, وہ خزاں کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے, لکڑیوں کا ڈھانچہ ہو چکا ہوتا ہے. لیکن جب اس کے بعد بہار آتی ہے تو وہ کھلتا ہے, اس پہ پھل لگتے ہیں, لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. انسان بالکل سیم ایز اٹ از فاسٹنگ کی صورت سے باہر آتا ہے, اس فیز میں سے باہر نکل کے آتا ہے. اس کا جسم ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے, جس نے اب یہ ان لوگوں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کی افطاری جو ہے وہ پیٹ بھر کے چلتی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے لیے جو ایگزیکٹلی فاسٹنگ کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جب انسان اٹھتا ہے تو انسان مکمل صحت یاب ہوتا ہے, بیماریوں سے پاک ہوا ہوتا ہے, اس کا جگر جو ہے وہ خون کو فلٹر کر چکا ہوتا ہے, ہر آرگن اپنا جو ہے نا وہ ایک کام کر رہا ہوتا ہے. یقین کریں وہ کیلوریز جو برن ہوئی ہوتی ہیں, اس کو کیلوریز ایک عمل ہوتا ہے, کیلوریز ریسٹرکشن کہتے ہیں. وہ یقین کریں کہ وہ جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کیلوریز ریسٹرکشن جو ہے وہ انسان کے جسم کے اوپر بڑھاپا آنے سے بھی روکتی ہے. تو یہ جو روزے ہیں یہ نہ صرف آپ کو تندرست رکھتے ہیں بلکہ آپ کو بڑھاپے سے بھی بچاتے ہیں. تو ایسا وہ اس نے جوزے نے بڑا اینڈ پہ جو مورل نکالا نا, اس نے کہا کہ انسان کو ہر سال 30 سے 40 روزے ضرور رکھنے چاہیے. جب وہ 30 سے 40 روزے رکھتا ہے تو اس کا جسم بیماریوں کے خلاف لڑنے والا ایک بہترین قسم کا جسم تیار ہو چکا ہوتا ہے, وہ بیماریوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے. تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 روزے جو ہے ہمیں وہ رمضان کی صورت دیے, اور 6 روزے تقریباً وہ شوال کے ملا لیں تو 36 بنتے ہیں. تو وہ جو بالکل ڈاکٹر ٹھیک. 30 سے 40 روزے آج کہہ رہا ہے وہ میری سرکار 1400 سال پہلے کہہ گئے ہیں. تو آپ خود اندازہ کر لیں صلی اللہ کہ علیہ ہم لوگ اگر وسلم. فائدہ سبحان اللہ, اٹھانا چاہیں تو سبحان کتنا اللہ, فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو آج جو غیر مسلم تحقیقات ثابت کر کیا رہی بات. ہیں وہ ہم مسلمان ہو کے نہیں اپناتے جناب. تو میں بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, چونکہ میں اگر اس ٹاپک کو لے کے کنٹینیو کرنا چاہوں تو مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ اور چاہیے, لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے اور آگے کلام بھی شامل کرنا ہے, پروگرام کے اپنے بھی جو ہے وہ لوازمات ہوتے ہیں, تو میں آپ لوگوں سے آج گفتگو کو یہیں پہ اختتام کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں. خدارا یہ ایک دفعہ بگڑ جائے تو سنبھلتی نہیں ہے, بڑے معاملات مشکل ہوتے ہیں. آپ اپنے صرف قریب قرب و اللہ جوار کے اندر ان بیمار لوگوں کو دیکھیں جو ترستے ہیں, تو ان ترستے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر عبرت پکڑیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اس کو سنبھالیں. یہ قدرت کا بیش بہا تحفہ ہے, اس کا خیال کریں, یہ آپ کا خیال کرے گا. کسی کو اگر آپ بیمار ہیں تو اگلا بندہ سونے والا سویا ہے, اس کو فرق نہیں پڑتا, وہ بس آپ کا آئے گا پتہ لے کے گھر چلا جائے گا. بس بیمار ہے تو وہ آپ ہیں, اگر جنگ لڑنی ہے تو وہ آپ کو لڑنی ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بیمار ہو کے جنگ لڑنی ہے یا تندرست ہو کے لڑنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے اجازت دیجیے گا, آپ کا دوست, آپ کا بھائی. جو لوگ مجھے فالو کرنا چاہیں میں اس پروگرام کے ذریعے ان کو میسج بھی دینا چاہوں گا. میرا فیس بک پہ آفیشیل پیج ہے ہربلسٹ عمر اتاری کے نام سے, وہاں پہ لوگ مجھے فالو بھی کر سکتے ہیں اور اپنی بیماریوں کا بہت ہی آسان ہربل ریمیڈیز کی صورت میں جو ہے وہ حل بھی وہاں پہ تلاش کر سکتے ہیں. میں آصف بھائی کا, حاجی صاحب کا اور اجمیری بھائی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ عمر بھائی, بہت شکریہ. وعلیکم آپ کی السلام. گفتگو اتنی خوبصورت ہوتی ہے عمر بھائی کہ ابھی تشنگی باقی رہ جاتی ہے, مگر پروگرام کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہ ایک پروگرام آپ کے لیے نہیں, پروگرام آپ کے لیے اور بھی ہوں گے, ہم نے رکھنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بات یہ ہے کہ جو آپ نے انشاءاللہ گفتگو فرمائی ہے کہ ہمارا انشاءاللہ یہ ایم ہی یہ ہے کہ ہماری اگر بات کسی ایک بندے کی سمجھ میں بھی آ جائے نا تو ہمارے پروگرام کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. آپ کا بہت شکریہ, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.
آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. بھائی صاحب اس آپ بہت پروگرام شکریہ. کی بس میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں, سوری, اس پروگرام کے اندر آنے کے لیے یقین جانے مجھے 3 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں اس لیٹسٹ میں کوئی ریسرچ شک لے نہیں. کے. میری کوشش ہوتی ہے کہ ویورز کو وہ کچھ ملے جو وہ کہیں اور سے نہیں مل پا رہا, تو بالکل میری ایسے. محنت کا ہی کم از کم خیال رکھا کریں. باقی اللہ تعالیٰ سب کی خیر. بہت خوب السلام بہت اللہ خوب, اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ, زبردست, جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم تو آپ کی محنت کا پورا خیال رکھتے ہیں عمر بھائی. بس یہ ہے کہ اگر کچھ سمجھ جائے تو آپ کی محنت کا حق ادا ہو جاتا ہے. بہت شکریہ, اللہ کو سلامت رکھے. جی حافظ کاشف اجمیری صاحب, کیا حال آپ کے؟ ٹھیک ہے, بسم اللہ جی. آئی صاحب اللہ کا کرم شکر اللہ کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آصف پروگرام پہ بھائی, اینڈ کے حاج صاحب کے اور کاشف بھائی کے معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے, اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. اور آصف بھائی ماشاء اللہ اور آپ حاجی کی بڑی صاحب یہ محبت اس ہمارا پروگرام دوسرا کی. اشرا ماشاء اللہ, ہاں جی بالکل بھائی ایسے صاحب ہی ہے. آپ کی محبت, آپ میں کی نے کہا محبت. دوسرا اشرا ماشاء اللہ شروع ہو گیا ہے. جی الحمدللہ. اور یہ اور اس کی جو دعا ہے, اس کی دعا بھی جو ہے نا ہم الحمدللہ سب کو بتائیں گے. اشرا مغفرت ہے یہ. جی استغفر اور اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ماشاء اللہ, ایک دفعہ پھر آپ فرمائیے. استغفر اللہ ربی من کل جی جی, اشرا مغفرت الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. اور اس کی جو دعا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. میرا خیال ہے ہمارے ناظرین کو استغفر پتہ چل گیا اللہ ہوگا ربی من ہمارے ناظرین کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جی اشرا جی مغفرت کی دعا کیا ہے. اور الحمدللہ یہ سبھی دوست جو ہے جی توجہ فرمائیے گا. اور کاشف بھائی, آج پروگرام کا وقت جی گزرنے حضرت, کا احساس بھی نہیں ہوا اور وقت گزر گیا. اور میری بھی طبیعت آج کافی جی جی ناساز تھی, طبیعت میری بہت ڈاؤن تھی. اور یقین کے دل چاہ رہا تھا کہ میں آج پروگرام نہ کروں, مگر آپ لوگوں کی محبتیں مجھے کھینچ لاتی ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے اجازت دیجیے, آپ اپنا کلام پیش حاجی صاحب کیجیے گا. اور پھر یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے اور اس کو آپ نے ہی چلانا ہے. آپ کی اللہ آپ سرپرستی کو میں یہ چل رہا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ آپ کی محبتیں ہی ہیں جو میں آپ کے اس پروگرام میں حاضر ہو جاتا ہوں. مگر نہ یقین کریے, طبیعت اتنی خراب تھی کہ جسم میرا پورا درد کر رہا تھا, مگر پھر بھی سرکار کے ذکر سے ایک توانائی مل جاتی ہے. تو اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اور ناظرین مجھے دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. کاشف بھائی آپ اپنا آج کا آخری کلام پیش کرتے ہوئے دعا فرمائیے گا. آصف بھائی اللہ آپ کو جزا دے, بہت شکریہ. جی جی اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. میں حاجی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک بیان کروں گا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان سے اچھی بیوی مجھے نہیں ملی. وہ مجھ پر ایمان لائے اس وقت جب سب کافر تھے. انہوں نے میرا ساتھ دیا اس وقت جب سب ساتھ میرا چھوڑ گئے تھے. انہوں نے میری تصدیق اس وقت کی جب سب جھٹلا رہے تھے. انہوں نے اپنا مال و دولت اسلام پر قربان کیا. خدا نے ان کے بطن سے مجھے اولاد دی. اور خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان فرمانا اور اس بات کا کہنا کہ میری بیگم اپنی بیوی کے بارے میں اتنا حسن اخلاق رکھنا, اور ظاہر ہے ان کے جو خدمات تھی اسلام کے لیے, آصف بھائی ان کی جو خدمات تھی اسلام کے لیے وہ ہم جھٹلا نہیں سکتے. اللہ پاک ان کے صدقے ہماری ساری مشکلات کو آسان فرمائے. میں آخری اپنا داتا حضور کی منقبت پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد دعا کے لیے انشاءاللہ میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ۔ آج جس کلام کا سب سے زیادہ مجھے حکم ہے داتا حضور کا، اسی کو میں پیش کرتا ہوں۔ راوی دے کنڈے راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا، میں صدقے داتا تو، میں صدقے داتا تو، میں صدقے داتا تو، جنہ لور نوان بسایا تے کردہ کرم جدوں ہو، کردہ کرم جدوں پھر لاندا نہیں جے دیری، کردہ کرم جدوں میرا داتا کردہ کرم جدوں پھر لاندا نہیں جے دیری، میں در در کیوں جاواں، میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری، میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری، تے آساں لے کے تے آساں لے کے تے لوکی دوروں دوروں آئے، آساں لے کے تے لوکی دوروں دوروں آئے، تے کر لے معجزیا ہو، کر لے معجزیا اج داتا موج آئے۔ اور آج ہمارے جتنے ویورز تھے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، حاجی شیخ اسلم پتی پتی پھول پھول، حاجی اکبر تاج صاحب، ایم رفیق صاحب اور سعید شاہ صاحب، جتنے محبت والے تھے، میں وقتاً فوقتاً نام جو لیتا رہا ہوں، آصف بھائی بھی بتاتے رہے ہیں اور احمد بھائی بھی بتاتے رہے ہیں، حاجی احمد صاحب، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے۔ اس کو شیئر اور لائک بھی کیجیے گا، اور دعا میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مغز العبادات، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا خشوع اور خضوع سے مانگیے کہ اللہ پاک آپ کو محبت سے دیکھ رہا ہے، اور اللہ پاک سے آپ مانگ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا الہی جو درود شریف پر ہے، جو کلام پاک پڑھے گا، یا میرا پروردگار تلاوت کلام پاک میں، یا میرا پروردگار سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ اس کا نذرانہ حضور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اولاد پہ 1,24,000 پیغمبر کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین گواہ پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ پنجتن پاک کے گھرانے کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا میرے پروردگار جنگ بدر، جنگ احد میں اور 72 شہیدان کربلا کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ مولا عباس علمبردار کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا میرے پروردگار حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص یا میرے پروردگار حضرت سیدنا ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا میرے پروردگار ان کے صدقے ہم سب کے درجات کو بلند عطا فرما۔ یا میرے پروردگار ان کے صدقے ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا میرے پروردگار ان کے صدقے، یا میرے پروردگار ان کی عظمت کے صدقے، یا میرے پروردگار پاکستان میں جو بھی وبا ہے، یا میرے پروردگار اس کو دور فرما۔ جو بیمار ہے، یا میرے پروردگار سب کو صحت یابی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے رزقوں کو رزق عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا الہی جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی نیک تمنا پوری فرما۔ یا الہی سب کے جائز کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا الہی نماز میں جو غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ اسے معاف فرما۔ یا الہی ہم سب میں اتفاق اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، بغض اور کینہ سے دور فرما، دشمن کی شر سے محفوظ فرما، حلال رزق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرے پروردگار خاتمہ من ایمان فرما۔ یا میرے پروردگار حاجی احمد مناز صاحب، آصف رونی صاحب، عابد روف قادری صاحب آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ یا میرے پروردگار
محمد رضا اور حکیم عمر صاحب، یا میرا پروردگار جتنی ہماری ٹیم ہے مجھ سمیت سب کی اندرونی بیرونی بیماریاں پریشانی کو دور فرما، سب کو مکہ پاک مدینہ پاک کے بعد اب حاضری نصیب فرما، جو دیکھ رہا ہے یا میرے پروردگار سب کی خیر عطا فرما، یا میرے پروردگار جو بیمار ہے یا میرے پروردگار بیمار کربلا کا واسطہ یا میرے پروردگار کو صحت یابی عطا فرما، یا میرے پروردگار اس کو صحت یابی عطا فرما، یا میرے پروردگار ہمارے ڈاکٹروں کی خیر عطا فرما، ہمارے اداروں کی خیر عطا فرما، ہماری آرمی کی خیر عطا فرما، ہماری پولیس کی خیر عطا فرما، یا میرے پروردگار سب کا بھلا سب کی خیر، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، ہو بلائے رت شہید کربلا کے واسطے، یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن میرے مولا تیری رحمت برستی ہے، وہ کیسے لوگ اچھے ہیں مدینہ جن کا ہے مسکن، وہ کیسی اچھی بستی ہے وہ کیسا پیارا ہے گلشن، یا الہی غیب سے کر دو سامان مدینے والے کا ہم سب کو کر دو مہمان، الہی بحق بنی فاطمہ کبر کول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، الہی بحق محمد رسول دعام گناہگاروں کی کر قبول، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ آپ سب کی محبتوں کا چاہتوں کا بہت بہت شکریہ۔ جتنے دوست احباب ہم سے محبت کرنے والے ہمارے آج اس پروگرام کو ہمارے ساتھ لائیو دیکھ رہے تھے، تمام دوستوں کا بےحد شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پروگرام امید کے ساتھ میں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ اسی طرح اپنی محبتیں ہمیں ہمارے ساتھ شامل کرتے رہیں گے، اسی طرح اپنی لائف کو ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور جو آج کی ہماری یہ ٹرانسمیشن تھی حضرت سیدہ سیدۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اس کو حق کے حوالے سے ہم نے یہ ٹرانسمیشن لانچ کیا ہے، نشر کی ہے، اور اس میں ہم نے جو سیدھی باتیں کی تو ان سے کلام اس نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنی بارگاہ میں شفیع قبولیت عطا فرمائے، اور اس پروگرام میں ٹرانسمیشن کے درمیان میں کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی کوئی ایسی لفظوں کی ادائیگی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ کا یہ بھائی آپ محمد آصف علومی آپ سب سے معذرت چاہتا ہے، اور اپنی غلطیوں کی کوتاہیوں کی اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی کا طلبگار ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی ٹرانسمیشن کو مزید خوبصورت کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ پھر آپ کی مدد میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے بھائی محمد آصف علومی کو، اس امید کے ساتھ کہ آپ انشاءاللہ اسی طرح ہمارے ٹرانسمیشن کو حصہ ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔